آر دی نگری دے وکھرے ہی نظارے نے سرکار دی نگری دے وکھرے ہی نظارے نے سرکار دی نگری دے وکھرے ہی نظارے سرکار دی نگری دے وکھرے ہی نظارے نے ود جنتا تو گلیاں نے بازار پیارے نے ود جنتا تو گلیاں نے بازار پیارے نے سرکار دی نگری دے اور نبیاں دے سونے دلدار دی نبیاں دے سونے نبی دلدار دی نگری دے وچ گناہگار نو نہیں بھولنے دن جیڑے گزارے نے سرکار دی نگری دے وکھرے ہی نظارے نے ود جنتا تو گلیاں نے بازار پیارے نے ود جنتا تو گلیاں نے حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، دوران خطبہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 89 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجودہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن کریم اتنی بلند رتبہ اور ایسی شان والی کتاب ہے کہ اس کتاب نے آ کر تورات کی بھی تصدیق فرمائی، انجیل کی بھی تصدیق فرمائی، ایسی بلند رتبہ کتاب۔ چونکہ قرآن بنی اسرائیل اور ان کی آسمانی کتابوں کی شان بڑھانے والی کتاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن آ کے کہتا ہے کہ زبور اچھی کتاب نہیں تھی، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ جتنی سابقہ آسمانی کتابیں صحیفے خالق کائنات نے نازل فرمائے، قرآن ان سب کی تصدیق کرنے والا۔ قرآن
ان کے سچا ہونے کا گواہ ہے، لہٰذا انہیں چاہیے تھا کہ فوراً قرآن نازل ہوا، قرآن مجید اترا تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ یہ تو کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، یہ کتاب اعلان کر رہی ہے لوگوں تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ حق سچ اور برحق ہے۔ بنی اسرائیل کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کے نازل ہوتے ہی اس پر ایمان لے آتے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر ان کی حالت تو دیکھو۔ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب کچھ اور ہی ہو گئے۔ فرمایا پہلے کیا جذبات تھے؟ پہلے تو یہ ان کے یہ جذبات تھے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، قرآن کہتا ہے کہ پہلے یہ لوگ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا یہ لوگ پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف جب جنگ ہوتی تھی تو اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اسی نبی کے وسیلے سے جس پر یہ قرآن نازل ہوا۔ فرمایا یہ پہلے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، مشکلات میں پھنس جاتے، پریشانیاں آ جاتی، جنگوں میں آپ علیہ السلام کے نام کے وسیلے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے خیبر کے یہودیوں اور قبلہ اطفان کے درمیان، غزفان کے درمیان دشمنی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھی، ان کی آپس میں ایسی جنگیں ہوتی کہ ہر گروہ کے آدمی قتل کیے جاتے اور یہودی شکست کھا جایا کرتے تھے۔ جب یہودی یہ دیکھتے کہ اب ہمیں تو شکست ہی ہونے والی ہے، اب مخالف جو قوم ہے، جو لشکر ہے وہ ہم پر حاوی ہونے والا ہے، تو یہ کیا کرتے؟ یہودی اکٹھے ہو جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اِنَّا نَسْلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدتَّنَا أَن تُخْرِجْهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ۔ فرمایا جب یہودیوں کی جنگ ہوتی اپنے مخالف قبیلے کے ساتھ تو یہ دعا کرتے، اے اللہ پاک اس نبی امی جن کی آمد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا وہ آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، اللہ پاک ہم اس نبی کے یہودی وسیلہ دے رہے ہیں، مولا اللہ ہم اس نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ خالق کائنات کی شان تو دیکھیے، محبوب علیہ السلام کا مقام تو دیکھیے، ہے یہودی کریم آقا علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، خالق کائنات جنگوں میں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے کریم آقا علیہ السلام کے نام مبارک کی برکتیں کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کریم آقا علیہ السلام کا نام کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگا کرتے۔ جب یہ لوگ یہ دعا مانگ لیتے تو اللہ تبارک و تعالی ہاری ہوئی جنگ میں انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ ہے کریم آقا علیہ السلام کی شان۔ اور یہودیوں کا رد عمل دیکھیے، انصار صحابہ یعنی وہ خوش نصیب صحابہ کرام جو پہلے ہی مدینہ میں رہتے تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیارے آقا علیہ السلام پر اپنے تن من دھن کو وار دیا۔ ان خوش نصیب
صحابہ کرام کے ایمان قبول کرنے کا علماء نے فرمایا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ یہودی جب جنگ ہوتی نا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کیا کرتے اور کہتے کہ ہم میں وہ نبی تشریف لانے والا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، جو اللہ کا محبوب پیغمبر ہوگا، تو ہم ان کی غلامی اختیار کریں گے، پھر ہم اپنی مخالف قوم پر فتح حاصل کریں گے۔ چونکہ انصار یہود سے یہ باتیں سنتے رہتے تھے، لہٰذا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ تشریف لے کر آئے، انصار نے جیسے ہی خبر سنی فوراً کلمہ پڑھا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ اور یہ یہودی لوگ جو مصطفیٰ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے نام کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہے، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو ان کے دل میں مال کا لالچ آیا، ان کے دل میں مال کی محبت آئی، ان کے دل میں عہدے کی جناب اللہ طلبگاری اور خواہش آئی، تو انہوں نے سوچا کہ آمنہ کے لال کا جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے ہماری چدڑاہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری دنیا کے سٹیٹس ختم ہو جائیں گے، ہم تو غلام بن جائیں گے، لہٰذا ہم آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن قربان جائیں ان صحابہ کرام کی قسمت پر جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، آپ کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں ڈالا اور خالق کائنات نے انعام کیا ارشاد فرمایا لوگوں یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ محبوب کے غلام ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ یہ مجھ پر راضی ہیں، میں رب ان پر راضی ہو گیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ مل کے پڑھیے جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت شاعر نے کہی، کہتا ہے کہ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ حضرات محترم وہ صحابہ کرام جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل گئی، اب ان کو نہ جنت اچھی لگتی ہے، نہ ان کو دنیا کی دولت اچھی لگتی ہے، نہ ان کو مال سے پیار ہے، نہ ان کو جناب اللہ جائیداد سے محبت ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ارے جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا اور جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر
دیا، پھر ان کو دنیا کی محبت دل پر اثر نہیں کرتی۔ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کاش سرکار قبر میں سرکار آئے تو قدموں میں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائے تو ان سے میں یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضرات محترم، جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، پھر ان کو دنیا کی محبت اچھی نہیں لگتی، ان کو دنیا کے عہدے اچھے نہیں لگتے، وہ بس مصطفیٰ کریم کے جلووں میں گم رہتے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لایا تو وہ ما کفروا بھی، عرفو جاننے کے بعد کفروا بھی منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کو تو یہ چاہیے تھا کہ محبوب علیہ السلام کے قدموں پہ گر کر نثار ہو جاتے، دو جہاں کی بھلائیاں اپنے مقدر میں لے لیتے، مگر افسوس جب وہ جانے پہچانے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو یہی لوگ جو ان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے نام کی برکتیں لوٹتے تھے، ان پر بدبختی غالب آئی اور یہ کفر کے گڑھے میں جا پڑے۔ خالق کائنات نے پھر سزا کیا دی، فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو ان انکار کرنے والوں پر۔ حضرات محترم دیکھیے کیسی بات ہے کہ بنی اسرائیل کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے انصار نے تو کلمہ پڑھا، دولت ایمان نصیب ہو گئی، وہ دنیا اور آخرت میں بلند مقام پا گئے، مگر ان بنی اسرائیل کی بدبختی یہ دیکھیے کہ ان کی باتیں لوگوں نے سنی تو ایمان یافتہ ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل خود کفر کے گڑھے میں گرے اور دونوں جہاں میں رسوا ہو گئے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، دو باتوں کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ آج کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ سنی میلاد مناتے ہیں تو کہاں ثابت ہے، سنی میلاد پر خوشی کرتے ہیں تو کہاں ثابت ہے۔ پھر ایک سادہ سی دلیل دی جاتی ہے، لوگوں سنی میلاد اپنی طرف سے نہیں مناتے، صحابہ کی زندگی پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ نے جیسے کریم آقا علیہ السلام کا میلاد منایا، سنی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے محبوب مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ جی دلیل دیجئے، جو خوشی کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو سنیوں کی طرف سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے، ایک دلیل یہ ہوتی ہے، ویسے تو لاکھوں لاکھ دلیلیں موجود ہیں، ایک دلیل جو عام سادہ دماغ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ابو لہب، ابو جہل، حضور کا جو چچا تھا، تو اس نے جب سویبہ نے خبر دی کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، توجہ کیجئے گا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں اس کا رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے کافر، کافروں کا سردار ہے، رئیس المنافقین بھی ہے، ساری زندگی مصطفیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں گزار دی، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سویبہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے سردار میں تمہاری غلام ہوں، لیکن تجھے ایک خوشخبری دینے آئی ہوں۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ تمہارے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب یہ خبر سنتا ہے تو اپنی انگلی یا انگوٹھے کا اشارہ، کتابوں میں لکھا اشارہ کر کے کہتا ہے جا، میں نے تجھے اسی خوشی میں آزاد کیا۔ تو علماء نے فرمایا جب یہ مرا واصل جہنم ہوا تو کسی کے خواب میں آیا، پوچھا تو نے رسول اللہ کی ساری زندگی مخالفت کی، بتا تجھے جزا کیا ملی ہے؟ کہتا ہے میرے تمام اعمال تو ویسے ہی برباد ہو گئے، ہاں ایک عمل کی مجھے برکت نصیب ہوئی کہ جس ہاتھ کے اشارے سے، جس انگلی کے اشارے سے اپنے بھتیجے کی خوشی میں
میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، میرے رب کو وہ اتنا اشارہ پسند آیا، پورا ہفتہ مجھ پر عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا ہے میرا رب اسی انگلی سے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرماتا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے۔ جب تو دوسرے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کافر سی، تسی پھر کافر دی سنت تے عمل کر دے ہو، اس نے کہڑا مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا سی۔ علماء کرام نے فرمایا قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، ذرا غور کیجئے، عقل کی کھڑکیاں کھولیے اور سوچئے کہ بندہ ہو کافر، کلمہ نہ پڑھا ہو، کلمہ نہ پڑھا ہو، مخالفت اوپر سے کی ہو، مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی کرے، میرا رب اس کو جزا عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا غور کرو، جو بندہ ہو ہی مومن، جس کی نسلیں مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتی گزر گئی ہو، جو 5 وقت کا پکا سچا نمازی ہو، جو مصطفیٰ کی محبت کی خاطر حج کرتا ہو، مصطفیٰ کی محبت میں روزے رکھتا ہو، جو مصطفیٰ کی محبت میں زکاتیں ادا کرتا ہو، جو مصطفیٰ کی محبت میں شب و روز گزارتا ہو، ارے کافر مصطفیٰ کی ولادت پہ خوشی کرے اس کو جزا دی جاتی ہے، تو جو مومن خوشی کرے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے، کافر خوشی کرے تو اس کو بدلا دیا جاتا ہے۔ تو جو مومن خوشی کرے گا مصطفیٰ کی آمد پر، اس کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلی امتوں کے ہر وہ کام، بات سمجھنے والی ہے، جس سے سادہ لوگ مسلمانوں کو ورگلایا جاتا ہے، تو قاعدہ ذہن میں رکھیے، قاعدہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں کے ہر وہ کام جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے مگر ان کو برا نہیں کہا، پچھلی امتوں کے ہر وہ کام جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے مگر ان کی مذمت نہیں فرمائی، ان کو برا نہیں کہا، تھی پچھلی امتیں کام اچھے کرتے رہے، فرمایا جب خالق کائنات نے ان کاموں کو برا نہیں کہا تو وہ کام اس امت کے لیے کرنا جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پچھلی امتوں کے ہر وہ جائز کام، نیک کام جن پر اللہ تبارک و تعالی نے مذمت نہیں فرمائی، فرمایا اس امت کے لیے وہ کام کرنا جائز ہے۔ اس مقام پر فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ان کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جب بھی اس وقت غیر مسلموں کے مقابلے میں مشکل پیش آتی، میں رزلٹ نکالنے والا ہوں بات کا، بنی اسرائیل کو جب بھی اپنے دور میں مشکل پیش آتی تو یہ لوگ اس مشکل کے حل کے لیے ہمارے محبوب کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ ابھی کریم آقا تشریف نہیں لائے دنیا میں، اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اپنی پرانی کتابوں میں انجیل، تورات، زبور میں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی، اوصاف پڑھے، کمالات پڑھے، شانیں پڑھی، تو پر کہتے تھے یا اللہ اس شانوں والے محبوب کا واسطہ ہمیں ہمارے مخالفین کے خلاف فتح عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کا صدقہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کا یہ عمل ذکر کیا مگر اس کو برا نہیں کہا کہ یہ عمل، اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا نہ صرف ہمارے لیے جائز بلکہ اچھا اور مستحب ہے، کہ ہمارے لیے اب یہ حکم ہے کہ جب بھی مشکل آئے
جب بھی مشکل آئے، جب بھی پریشانی آئے، کام بندے کے اٹک جائیں، ارے معاشی پریشانیاں ہو جائیں، قرض سر پر چڑھ جائے، بیماریاں گھر میں ڈیرے ڈال لیں، نیک خواہشات پوری نہ ہو پائیں، بلکہ قبر و آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، جہنم کا خوف سن سن کر دل پھٹنے لگے، تو فرمایا محبوب کے غلاموں تمہیں چاہیے کہ تم مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کیا کرو، میرا رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے گا۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرو، میرا رب تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمہاری ٹینشنوں تمہاری بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اسی لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں فضل تیرے دی آس کریمہ سے ہور غرور نہ کوئی، فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ پاک نبی سرور دا بخش دیویں جڑی خطا میرے تو ہو۔ یعنی کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ دے کر، آپ کے نام کا واسطہ دے کر فرمایا جب بھی تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ میں جی اپنا انداز چینج کیتا ہے تو سننے دا انداز تسی بھی چینج کرو نا، تے اگر ہو سکتا ہے تے مل کے پڑھو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام، نہیں مل کے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام، ارے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، مصطفیٰ علیہ السلام کے نام سے فقیروں نے شہنشاہی پائی۔ جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہو گیا سمجھو وہ زمانے کا امام ہو گیا۔ تو شاعر کہتا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ارے شہنشاہی تو کیا چیز ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کو جگمگاتا ہے۔ حضرات محترم تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام کے نام کا وسیلہ جب بھی اپنی مشکلوں میں پیش کریں گے محبوب کا صدقہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بلکہ علامہ سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کا وسیلہ، آپ کے نام کے وسیلے سے دعائیں کرنا صرف ہم لوگوں کا کام نہیں، اللہ کے نبی اس نام کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ ارے نبی وہ ہوتے ہیں جن سے خطا ہونے کا کبھی امکان ہی نہ ہو، جو ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتے ہیں، خطا ان کے نزدیک نہیں جاتی، لیکن جب دعائیں کیا کرتے تھے تو میرے محبوب کا وسیلہ دے کر کیا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اور آپ کی ظاہری زندگی میں زمانے گنیے، تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ، آپ کی ظاہری زندگی کا زمانہ، آپ کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد کا زمانہ، اور قیامت کی صبح تک بلکہ قیامت کے روز بروز محشر بھی اہل ایمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کر رب سے دعائیں کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، محشر میں بھی مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑیں گے، میرا محبوب میرا رب کریم مصطفیٰ کے وسیلے سے نجات عطا فرمائے گا۔
آپ فرماتے ہیں نبیوں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا وسیلہ دیا، اللہ نے دعائیں قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے واقعہ سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح پھونکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو جو طاقت عطا فرماتا ہے نا، وہ جنتی 40 آدمی ہو، جتنی جنتی 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، میرا رب اتنی طاقت ایک نبی کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایک جنتی کی طاقت دیکھنی ہے کتنی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم ہے، لشکر بھیجا، لشکر کئی میل دور جا کے جنگ کر رہا ہے اور کفار پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر حملہ کرنے لگے ہیں۔ اب ایک جنتی کی نگاہ کی طاقت بتانے لگا ہوں کہ عمر فاروق قطعی جنتی ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مراد رسول بھی ہیں، دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ اب ان کی ایک جنتی کی طاقت دیکھیے، کئی میل دور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، کئی میل دور جنگ ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں میں اتنی طاقت بخشی کہ راستے کے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں، دیواریں ہٹ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کا غلام کئی میل دور اپنے فوجی لشکر کے سپہ سالار کی مدد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کا جو غلام ہو اور جنتی ہو، اس کی نظر کا یہ مقام ہے کہ وہ کئی میل دور جنگ کو دیکھ بھی سکتا ہے، آواز پہنچا بھی سکتا ہے۔ جب ایک جنتی آدمی کی اتنی طاقت ہے تو نبیوں کے نبی کی پاور کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا جناب آدم علیہ السلام پر جب جسم میں روح پھونکی گئی، عرش کے پائے پہ دیکھا کہ جنت میں ہر پتے پر دیکھا، جنت کے دروازے کے ہر چوکھٹ پر دیکھا، اور فرمایا کہ جنت کے ہر محل کے ساتھ دیکھا کہ اللہ نے اپنا نام لکھا ہے، ساتھ اس میں محمد لکھا ہے۔ آپ نے پڑھا اور سوچا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پہلا بندہ تو کائنات میں میں ہوں، میرا نام تم نے آدم رکھا ہے، تو یہ محمد کون ہے؟ تو یہ محمد کون ہے؟ تو سنیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا ھذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، اے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے بیٹے ہی ہوں گے، ان کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ اور آدم یاد رکھنا، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، ما خلقتک، میں تجھے بھی پیدا نہ فرمایا محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ پھر جب وقت گزرتا گیا، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو دعائیں کی، کئی سال کئی جناب اعلیٰ عرصہ دراز تک آنسو بہاتے رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آخر میں خیال آیا کہ میں اس ہستی کا وسیلہ دے کر دعا نہ مانگوں جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو جناب آدم عرض کرتے ہیں، یا ربی بحرمت ھذا الولد ارحم ھذا الوالد، آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک اس عزت دار بیٹے کے صدقے اس والد پر رحم فرما، اس عزت دار بیٹے کے صدقے اس والد پر رحم فرما۔ جواب کیا آیا خالق کائنات کی طرف سے؟ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک، فرمایا اے آدم جس کے نام کا تو نے وسیلہ اپنی معافی کے لیے پیش کیا ہے نا، اے آدم اگر تو زمین و آسمان کے رہنے والوں کے لیے اس کے نام سے دعا کرتا، اس کے وسیلے سے دعا مانگتا، تو میں زمین و
آسمان والوں کی بخشش فرما دے۔ فرمایا تو ایک ہے، میں کائنات کی بخشش فرما دیتا اگر تو میرے محمد کے نام سے پہلے دعا مانگ لیتا یا اپنی دعا میں شامل کر لیتا۔ حضرات محترم معلوم ہوا دلوں کو جگمگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور اسی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ ارے شہنشاہی تو کیا چیز ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔